امام علی مقام کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد حضرت امام علی مقام کے اقربا میں سے اولاد عقیل سب سے پہلے امام پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے حضرت عبداللہ امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور راہ حق میں قربان ہونے کی اجازت طلب کی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، بیٹے، ابھی تمہارے باپ حضرت امام مسلم کی جدائی کا داغ میرے دل سے نہیں مٹا، میں کس طرح تمہیں اجازت دوں؟ حضرت عبداللہ نے عرض کیا، اے ابن رسول، آپ کو اس معبود برحق کی قسم جس نے نانا جان کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا، آپ مجھے اجازت دیجیے، میرا دل اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہے۔ امام علی مقام نے آپ کا شوق شہادت دیکھ کر اجازت دے دی۔ اس ہاشمی جوان نے میدان میں آ کر مقابلے کے لیے پکارا۔ یزیدی لشکر سے قدامہ بن اسد فزاری، جو کہ بہت بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا، آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلا۔ تھوڑی دیر تک دونوں میں مقابلہ ہوتا رہا۔ آخر عبداللہ بن مسلم بن عقیل نے تلوار کا ایسا زبردست وار کیا کہ وہ گاجر مولی کی طرح کٹ کر زمین پر آ گیا۔ پھر کسی یزیدی میں ہمت نہ ہوئی کہ تنہا آپ کے مقابلے میں آتا۔ آپ 3 دن بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود دشمن پر کسی شیر کی طرح حملہ آور ہوئے اور ان کی صفوں کو درہم برہم کرتے چلے گئے۔ آپ کی تلوار سے بہت سارے یزیدی زخمی ہوئے اور کئی ایک کو آپ نے خود جہنم رسید کر دیا۔ آخرکار نوفل بن مزاحم حمیری نے آپ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ تاریخ طبری میں آتا ہے کہ آپ پر تیروں کی بارش کر دی گئی جس سے آپ شہید ہوئے۔ حضرت جعفر بن عقیل اپنے بھتیجے عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعد اشکبار آنکھوں سے آگے بڑھے اور حضرت امام پاک کو سلام کر کے اجازت طلب کی۔ امام پاک نے ان کو سینے سے لگایا اور اجازت دی۔ میدان کارزار میں آ کے آپ نے شیر کی طرح لڑنا شروع کیا اور شجاعت و بہادری کا وہ جوہر دکھایا کہ جس سے بہت سارے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ جب یزیدی آپ کا مقابلہ نہ کر سکے تو چاروں طرف سے گھیر کر آپ پر تیروں کی بارش شروع کر دی اور فرزند عقیل لہو لہان حالت میں عبداللہ بن عروہ کے تیر سے جام شہادت نوش فرما گئے۔ اولاد عقیل کی شہادت کے بعد حضرت مولا علی کے فرزندوں کی باری آئی۔ سب سے پہلے حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام سے اجازت لے کر میدان میں تشریف لائے اور اپنی بہادری کا وہ جوہر دکھایا کہ جس سے حضرت علی کی بہادری یاد آ گئی۔ آپ جدھر رخ فرماتے دشمنوں کی صفوں کا صفایا کر دیتے۔ آخر میں 21 کاری زخم لگنے سے قدامہ موصلی کے نیزے سے اور عبداللہ بن عقبہ کے تیر سے جام شہادت نوش فرما کر جنت کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی اور حضرت جعفر بن علی، یہ تینوں بھائی ایک ایک کر کے میدان میں گئے اور ہزاروں کوفیوں پر بھاری ہوئے اور اپنی شجاعت و قوت حیدری کا وہ جوہر دکھایا کہ دشمنوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی۔ بالآخر بہت سے یزیدیوں کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد ان تینوں نے بھی فرزند رسول پر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اولاد علی کی شہادت کے بعد ہاشمی خاندان کے ایک اور مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہیں، ان کی عمر 19 سال ہے، حضرت امام علی مقام کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوئے۔ امام علی مقام نے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا، بیٹا قاسم، کیا بات ہے؟ عرض کیا، حضور والا، ابا جان کا جب انتقال ہو رہا تھا اس وقت انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور نصیحت فرمائی تھی کہ اسے اپنے بازو میں باندھ لینا، ایک وقت آئے گا جب میرے بھائی حسین پر مشکل پڑے گی، تب اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا اور جو کچھ اس پر لکھا ہوگا اس پر عمل کرنا۔ چچا جان، اس سے زیادہ اور کون سی مشکل آئے گی؟ میں نے تعویذ کھولا تو اس میں لکھا ہوا ہے، قاسم، کربلا کے میدان میں جب وقت آ پڑے تو علی اکبر کو میدان میں نہ جانے دینا، بلکہ خود پہلے جا کر اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینا۔ چچا جان، میں اپنے ابا جان کی وصیت پوری کرنے کے لیے اجازت لینے آیا ہوں۔ حضرت امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو بھرائے فرمایا، بیٹا، تمہیں دیکھ کر میں اپنے بھائی جان کی یاد تازہ کر لیتا تھا، تم ہی بتاؤ میں کس دل سے اجازت دوں؟ حضرت قاسم نے عرض کیا، چچا جان، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے اور حضرت علی اکبر شہید ہو گئے تو کل قیامت کے دن میں اپنے ابا جان کو کیا جواب دوں گا؟ جب حضرت قاسم کا اصرار بڑھا تو انہوں نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے انہیں سینے سے لگایا اور اجازت عطا فرمائی۔ دشمن کے ایک سپاہی حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا نمودار ہو گیا۔ ان کے جسم پر ذرہ بھی نہ تھی بلکہ ایک صرف پیراہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش سے میدان میں آ گئے اور یزیدیوں کو مخاطب کر کے فرمایا،
اے دین کے دشمنوں، قاسم بن حسن بن علی ہوں، میں خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہوں، جسے میرے مقابلے بھیجنا ہو بھیجو۔ عمر بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا اس بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے، میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ابن سعد نے کہا کہ اسے بچہ نہ سمجھو، یہ حسن کا بیٹا ہے اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، مگر پھر بھی اس کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ ارزق نے کہا کچھ بھی ہو میں تو نہیں جاؤں گا، البتہ اپنے 4 بیٹوں میں سے بڑے بیٹے کو بھیج دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کر لے آئے گا۔ ارزق کا بڑا بیٹا آپ کے مقابلے میں آیا، آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور چند ہی منٹوں میں اس کو تڑپا کر رکھ دیا اور اس کی تلوار اٹھا لی۔ ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر غصے میں ابھرتا ہوا سامنے آیا، آپ نے پہلے ہی وار میں اسے بھی جہنم رسید کر دیا۔ اب تیسرا بھائی انتہائی غیظ و غضب میں آیا اور گالیاں بکنے لگا، آپ نے فرمایا ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ تجھے بھی تیرے بھائیوں کے پاس جہنم میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس پر ایسا حملہ کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ارزق کا چوتھا بیٹا سامنے آیا تو حضرت قاسم نے اس کے کندھے پر ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا، پھر دوسرا وار اس کے سر پر ایسا مارا کہ سر جسم سے جدا ہو گیا۔ جب ہاشمی چشم و چراغ نے ارزق کے 4 بیٹوں کو جہنم رسید کر دیا تو ارزق کا سارا غرور خاک میں مل گیا اور غصے سے کانپنے لگا، اور جن کے مقابلے میں آنا وہ اپنی توہین سمجھتا تھا اب انہی سے لڑنے پر مجبور ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چنگاڑتا ہوا اور شیر کی طرح دھاڑتا ہوا میدان میں آ گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارا کہ لڑکے تیار ہو جاؤ، اب موت تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا ارزق ہوش کی دوا کر، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا لیکن ہاشمی بہادر کو تو نے نہیں دیکھا ہے، ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ارزق آگ بگولا ہو گیا اور حضرت قاسم پر نیزہ سے حملہ کر دیا، آپ نے اس وار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے بھی نیزہ سے وار کیا جو کہ خالی گیا، پھر دونوں طرف سے تلواریں چلنے لگی۔ حضرت قاسم نے ارشاد فرمایا اے ارزق تو اپنے آپ کو اتنا بہادر سمجھتا ہے لیکن ہمارے مقابلے میں آ کر لڑائی کے سب گھر بھول گیا ہے، اپنے گھوڑے کی زین ذرا کس لے۔ آپ کے اس فرمان پر جیسے ہی ارزق جھکا آپ نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا۔ حضرت قاسم ارزق کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور خیمے کی طرف آ کر امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا چچا جان پیاس چچا جان، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو ابھی ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تھوڑی دیر صبر کرو، ان قریب تم ساقی کوثر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے اقدس سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد پھر کبھی تمہیں پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم میدان میں آ گئے، ابن سعد نے چلا کر کہا اس نوجوان کو گھیرے میں لے کر قتل کر دو۔ چنانچہ دشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، آپ کے جسم پر 27 زخم آئے، بالآخر شیش بن سعد نے آپ کے سینہ پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور پکارا چچا جان آئیے اور میری خبر گیری کیجیے۔ امام علی مقام نے اپنے بھتیجے کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے اور جس میں نازنین کو دیکھا جو کہ زخموں سے چور چور تھا۔ آپ سر قاسم کو گود میں لے کر چہرہ مبارک سے گرد و غبار صاف کرنے لگے، اتنے میں حضرت قاسم نے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنا سر امام پاک کی گود میں پا کر مسکرائے، پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ ان کے بعد حضرت بی بی زینب کے لخت جگر امام علی مقام کے حقیقی بھانجے حضرت اونو محمد امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جن میں سے ایک کی عمر 13 سال اور دوسرے کی 15 سال تھی۔ چمن زہرا کے ان جنتی پھولوں نے آگے بڑھ کر امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا مامو جان ہمیں بھی نثار ہونے کی اجازت عطا فرمائیں۔ امام علی مقام نے فرمایا نہیں، تمہیں اجازت نہیں، تم اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ اونو محمد نے کہا مامو جان اماں جان کا بھی یہی حکم ہے، دیکھیے وہ بھی سامنے کھڑی ہیں۔ امام پاک نے اپنی بہن سیدہ زینب کی طرف دیکھ کر فرمایا میری بہن کچھ خیال کرو، کیا میں ان پھول جیسے بچوں کے سینوں پر تیر اور نیزے پار ہوتے دیکھ سکوں گا؟ حضرت زینب نے فرمایا میرے پیارے بھیا اپنی بہن کا یہ حقیر ہدیہ قبول نہیں کرو گے؟ اگر تم نے میرا یہ ہدیہ قبول نہ کیا
کیا تو میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں گی جب وہ پوچھیں گی بیٹی تم نے اس وقت کیا نظر پیش کی تھی جب سرور کونین کے شہزادے کے حضور جانوں کے ہدیے پیش ہو رہے تھے؟ میرے یہی دو فرزند ہیں، دونوں ہی آپ پر قربان۔ امام علی مقام نے بہن کی طرف دیکھا اور بچوں کو سینے سے لگا کر رخصت کیا۔ دونوں بچوں نے میدان میں جا کر بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ بالآخر حضرت اون کو عبداللہ بن قطبہ عطائی نے اور حضرت محمد کو عامر بن نحسل نے شہید کیا۔ حضرت امام پاک ان دونوں کی لاشوں کو خیمے میں لے آئے تو حضرت زینب نے اپنے جگر پاروں کو دیکھ کر کہا خدا کا شکر ہے آج زینب سرخرو ہو گئی۔